اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب تمام بہنوں کا فہم قرآن کے ڈے 49 میں استقبال کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ حج کا انٹروڈکشن ہم لوگوں نے کل دیکھ لیا اور پھر ہم لوگوں نے 18 آیت تک ہم لوگ کل الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. تو ابھی ہم اس کے آگے کنٹینیو کریں گے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس کا انٹروڈکشن یاد ہوں گا. اب اس کے جو ہے سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے. اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ مکی ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ہم کو یہ قول ملتا ہے کہ یہ کچھ آیتیں اس کے کچھ حصہ اس کا دوران سفر ہجرت کے ٹائم پہ نازل ہوا. اور پھر اس کے علاوہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے اور ہو سکتا کہ کچھ آیتیں اس کی مدنی دور کی شروع ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے صورتیں ہیں یا پھر آیتیں اس کی جو ہے ابتدائی زمانے کی ہے. حج کا معنی ہم لوگ دیکھے تھے. حج کا لٹرل معنی کیا ہے؟ کوئی بھی جگہ پہ وزٹ کرنے کا قصد کرنا یا ارادہ کرنا. قصد ایکچولی ارادے کو کہتے ہیں اور قصد کی سپیلنگ QUSAD ہے. ٹھیک ہے، تو قصد کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا. تو حج کے معنی لٹرل میننگ کیا ہے؟ ارادہ کرنے کے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو اصطلاحی معنی میں دیکھیں گے یا پھر اسلامک ٹرمینالوجی کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو خاص مقدس سفر جو بیت اللہ کی طرف جو ہے کیا جاتا ہے اس کو ہم حج کہیں گے. یہ اس کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے، ڈیفینیشن ہے. اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ ورڈ میننگ کے حساب سے قصد کرنا ہے. تو چلیے اب ہم آیت نمبر 18 دیکھیں گے. آیت نمبر 18 میں ہم لوگ کیا پڑھے تھے کہ تمام اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. اس کے بارے میں پڑھے تھے ہم لوگ. اور اب اس کے اندر جو بہت اہم بات جو میرے کو بتانے کی تھی وہ یہ ہے کہ آخری جو حصہ ہے یہ آیت نمبر 18 کا، اس میں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گی اور تمام یعنی کہ مخلوق اور ساتھ میں جس میں اللہ تعالیٰ مخلوقات میں آسمان زمین سورج چاند سب کا ذکر کرے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ بولے اور بہت سے انسان بھی، یعنی کہ بہت سارے انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. پر کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سجدے سے انکار کرتے یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے انکار کرتے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں. تو پھر ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. تو اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ جہاں پر تمام مخلوقات کا سجدے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سجدے سے انکار کر رہے ہیں یا جو شرک کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا. اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنے کے بعد ان کو عزت نہیں ملے گی، کہیں سے انہوں عزت جو ہے نہیں پا سکیں گے. اب دیکھیے کہ انسان یہاں پر ذلت کی بات کیسے آئی بھائی؟ بے عزتی کی بات کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی تمام جو مخلوق ہے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اور کچھ بے وقوف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخلوق اللہ کو خود سجدہ کری وہ مخلوق کو ہم سجدہ کرنے والے بن جاتے ہیں. جیسا فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولے کہ درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو درخت کو سجدہ کرتے ہیں اور پہاڑ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتا رہے جانور اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں
اور کچھ ایسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو جانور کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ تمام مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور ہم جو اشرف المخلوق ہے، جو سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنے والے بننا چاہیے تھا، سب سے پہلے اللہ کو پہچاننے والے بننا چاہیے تھا، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو جانور، درخت، پہاڑ، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہمارے لیے بے عزتی کی بات نہیں ہے کیا؟ یعنی کہ ایک جو انسان شرک کرتا ہے وہ ایکچوئل میں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ ذات کے سامنے جھکنے کی وجہ سے اس کی عزت دونوں جہاں میں بڑھا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انسان مخلوق کے سامنے جھکتا ہے، اور کچھ انسان، چلو انسان کے سامنے جھک رہا یعنی کہ وہ بھی مخلوق ہی ہے، پر کچھ انسان تو انسان سے نیچے کیٹیگری جانوروں کے سامنے جھکتے ہیں، تو پھر وہ انسان کیا اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر رہا؟ کیا اپنے آپ کو بے عزت نہیں کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ انسان خود اپنے آپ کو شرک کر کے ذلیل کر رہا ہے، تو اس کے بعد پھر اب ایسی ذلت میں وہ مبتلا ہونے کے بعد اس کو عزت کہاں سے ملے گی؟ جیسا پریویس آیتوں میں ہم لوگ پریویس سورہ میں انفیکٹ ہم لوگ پڑھے تھے نا، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 27 میں ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص جو بندے ہیں جیسا انبیاء ہے، ملائکہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکرمون میں شامل فرماتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی مکرم سیم ورڈ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ عزت دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کیا ہے، وہ لوگ اللہ کو عزت دیتے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے اللہ سے پہلے کوئی زبان سے الفاظ اپنے نہیں نکالتے، دوسرا کیا ہے کہ وہ حکم پر عمل کرتے ہیں، اور تیسرا کیا دیکھے تب کہ وہ خاشعین ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عزت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ جو جس کے اندر بھی صفت ہے اللہ ان کو عزت عطا کرتے ہیں۔ اب ذلت کس کو ملتی ہے؟ جو مشرک ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کرتے ہیں، ان کے لیے پھر کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، تو اس کے بعد پھر کون ہے جو ان کو عزت دینے والا ہے؟ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ تو اب ہم اگر اپنے عمل سے عزت مانگیں گے تو اللہ عزت دے گا، اگر ہم خود اپنے اعمال سے اپنے آپ کو ذلیل کریں گے تو پھر اس کے اوپر ذلت ہی چپکا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، ان میں سے، اب دیکھیں کہ پھر سے یہاں پر کیا بات آ گئی کہ جھگڑے کی بات آ گئی۔ کس کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر جھگڑتا ہے، کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اختیارات کو لے کر جھگڑتا ہے، کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین اور قرآن کو لے کر جھگڑتا ہے، کوئی ہے مطلب جیسا ذات میں جھگڑتے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایکتا ہے، اکیلا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ بارے میں کچھ لوگ جھگڑتے ہیں، کیسا اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پر ہے، کیسا اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کیسا وہ اکیلا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے پہلے، ایسے باتیں جو ہے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی صفات میں جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑتا ہے، جب یہ صفات کا جب ذکر ہوتا ہے، اسماء و صفات کا، تو کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اللہ کے کان ہے، تو کیسے ہے وہ کان؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے قرآن کے بارے میں، قرآن کے اندر تعویلات نکالتے ہیں، یا قرآن کے اندر غلط مفہوم اس کا نکالتے ہیں، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین اور قرآن کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ تو اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب، اللہ تعالیٰ آلریڈی بتا دیے کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر مزید اس کو ڈسکرائب کر رہے، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ آگ کے لباس ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا ٹیلر جو ہے لباس جب کاٹتا ہے تو سائز کے حساب سے، یعنی کہ ایگزیکٹلی جو ہر کسی کا سائز ڈفر کرتا، تو اس کے حساب سے
جو رہتا ہے ٹیلر انہیں اس کے حساب سے کٹ کرتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے سائز کے حساب سے اللہ تعالیٰ آلریڈی میجرمنٹ لے کر ان کے لیے لباس تیار ہیں. قیامت میں جیسا انہوں جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ان کو وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ آگ ان کے لیے ریڈی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ اور کیا ہوگا, ایک تو آگ کے لباس تیار ہیں. اب دیکھیں کہ آگ میں ڈالنا الگ چیز ہے, آگ کا لباس پہنا کر اس میں ڈالنا. تو اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آگ ایک تو آگ میں ڈالا جائے گا, اس کے علاوہ آگ کا لباس پہنایا جائے گا. اور وہ لباس کیا رہے گا, کپڑے کا یا پھر جو ہے سلک کا یا کاٹن کا, کیا رہے گا وہ لباس ایسے جو ہے مٹیریل کا بنا ہوا رہے گا, ایسے دھاتوں کا بنا ہوا رہے گا جس کو آگ جلدی لپکتی ہے, جس کو آگ جلدی پکڑتی ہے. جیسا ہوتا نا کہ آپ جیسا ماچس ہے تو حالانکہ لکڑی کو بھی آگ پکڑتی ہے رائٹ, پر ماچس کے اوپر جو دھات لگا ہوا رہتا اس سے کس طریقے سے فوری آگ جو ہے اس کو کیچ کرتی ہے. تو ویسے چیزوں سے وہ لباس بنا ہوا رہے گا جس سے آگ جلدی پکڑے گی, اور پھر وہ تاکہ وہ زیادہ عذاب کا مزہ چکے. اللہ اکبر, اللہم اجرنا من النار, اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے تمام چیزوں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, کہ ان کے سروں پہ سے ڈالا جائے گا, انڈیلا جائے گا. جس طریقے سے اب دیکھیں کہ یہ انڈیلنا کیسا, جیسا اگر ہم پانی لے رہے, بوٹل میں سے پانی لے کر گلاس میں ڈال رہے تو ہم کیا کریں, پانی اس کو انڈیل رہے. پر یصبو کا مطلب جو ہے, یہ جو ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے, یہ نارمل پور کرنے کے معنی میں نہیں استعمال کیا جاتا ہے. یہ یعنی کہ ایک دم سے جیسا پانی جو ہے گش آؤٹ ہوتا, تیزی سے جو ہے باہر جو نکلتا ہے, تو ویسا جیسا فلڈ جیسا آتے ہیں تو یعنی کہ جو بند ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, تو ویسے تیزی سے پانی کے بہنے کو, نکلنے کو جو ہے یصب کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بہت زیادہ پانی تیزی سے ان کے اوپر انڈیلا جائے گا, اور وہ پانی کیسا رہے گا, کھولتا ہوا پانی رہے گا, حمیم رہے گا, وہ ان کے سروں پہ سے انڈیلا جائے گا, یہاں تک کہ ان کے سر اور ان کی جسم. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں خود بتاتے ہیں کہ جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ صرف کھالیں, اوپر کی جلد نہیں جلے گی بلکہ انٹرنل آرگنز جو بہت زیادہ ڈیلیکیٹ آرگنز رہتے, وہ تمام جو ہے آرگنز بھی ان کے جل جائیں گے. اب دیکھیں کہ یہ کس کے بارے میں بات بتائی جا رہی, یہ ان کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بحثیں کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھے تھے نا آیت نمبر 3, آپ لوگ دیکھیے کہ آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک آیت میں آئی کہ آیت نمبر 8 میں, ٹھیک ہے, آیت نمبر 3 ہو گیا, پھر آیت نمبر 8 میں ہو گیا. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے سملر وہاں پر پھر بات بتا رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے, عذاب الحریق اللہ تعالیٰ بتا دیے. یعنی کہ آیت نمبر 3 میں ہوا, آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ بتا دیے. اب پھر سیم بات اللہ تعالیٰ سیم جو ہے سملر بات اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے آیت نمبر 19 میں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے لیے کیسا عذاب ہے. اور وہ عذاب حریق جو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ذکر کرے اس کو ڈسکرائب کر رہے اللہ تعالیٰ, کیا کہ لباس بھی آگ کا رہے گا, سروں سے انڈیلا جائے گا ان کے اوپر آگ, یعنی کہ کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا. اور پھر تیسرا کیا ہے, ایسی آگ وہ رہے گی جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے, اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. یعنی کہ مزید پھر اور کیا رہیں گا کہ لوہے کے حدید, لوہے کے جو ہے گرز رہیں گے. یعنی کہ سمجھے کہ ایسے خطرناک ٹولز, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے جو جہنم کے جو ٹولز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے وہ کیسے رہیں گے, کہ اس سے پھر لوگوں کو پھر مارا جائے گا, لوگوں کو جو ہے اور مزید اس کے اندر تکلیفیں پہنچائی جائے گی. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے, کیا ہوں گا,
جب کبھی گھبرا کر جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اندھیرا چھایا ہوا رہے گا۔ آیت 22 میں آپ دیکھیے کہ ورڈ جو ہے غم من کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ غم کا مطلب کیا؟ اندھیرا چھا جانا۔ تو وہاں پر جو اندھیرا چھا جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے، اور پھر وہاں سے جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، یا پھر غم سے مراد جو ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا غم، تو جو مسلسل عذابات جو ان کے اوپر ہو رہے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے جب وہ لوگ غم میں مبتلا رہیں گے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے کہ چکو اب جلنے کا مزہ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے وذوقوا عذاب الحریق، اب وہ عذاب الحریق کا مزہ چکو۔ تو اب یہ آیت نمبر 22 میں یہ عذاب الحریق پھر سے استعمال کیا گیا ہے، جو آلریڈی ہم آیت نمبر 9 میں جو ہے ہم لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ تو اب وہاں پر بھی عذاب الحریق تھا، یہاں پر بھی عذاب الحریق، پر یہاں پر مزید اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے۔ تو اب یہاں پر ہم کو ایک سیکنڈ سوچنا ہے کہ یہ اتنا خطرناک جو عذاب کا ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ دے رہے، جہنم کا جو ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ دے رہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ہم کو دیکھیے کہ ہم کو بہت احتیاط کرنا ہے، بہت محتاط رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات بولنے سے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں گے اس میں کہ کچھ کافر لوگ رہتے جو ایسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے، پر ہمارے پاس آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے مسلمان، ہمارے خود کے بھائی، ہمارے خود کے قریبی، یعنی کہ ہمارے مسلمان بھائی جس سے ہم جو ہے ہمارے اسلام کے ناطے ان سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہماری محبت ہے، پر کچھ لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے یعنی کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے اوپر ہزاروں درود نازل فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ایسے ایسے عزت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے مقام پر ان کو چڑھاتے ہیں کہ جتنا اللہ کو بھی نہیں دیتے، یعنی کہ وہ عزت اللہ کو نہیں دیتے، وہ محبت اللہ کو نہیں دیتے، پر اس سے زیادہ محبت اور عزت کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک سیکنڈ رکے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دینی چاہیے اور آپ کو احترام کرنا چاہیے، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، پر ہم کو یہاں پر تھوڑا سوچنا ہے کہ کہیں ہم اپنے عمل، اپنے الفاظ اور اپنے جو ہے کوئی جو ہے ایکشن میں یہ نہیں کر دے رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دے رہے، اللہ کو تو بھول جا رہے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یاد رکھ رہے۔ اب کچھ لوگ ایسے رہتے، دیکھیے کہ یعنی کہ اب جیسا مدینے کی بات ہے تو مدینے کے بارے میں اتنا زیادہ جو ہے عزت اور احترام اور محبت اور تمام چیزیں کہ پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیتے، یا پھر جو ہے کعبہ کے بارے میں اتنا ہمارا احساسات نہیں رہتے جتنا مدینے کے بارے میں رہتے۔ مدینے کے بارے میں ہونا چاہیے، پر یہ نہیں کہ ہم جو ہے مکہ کو بھول جائیں، کعبہ کو بھول جائیں، جو بیت اللہ ہے اس کو بھول جائیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کو عزت اور وہ محبت سے وہ انداز میں نہ پکاریں جس طریقے سے ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور محبت دے رہے، اور پھر اس کے اندر ہم آپس میں ان کی محبت کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے، جبکہ اللہ کی محبت کے بارے میں پہلے ہم کو پرائرٹی دینا ہے اور اس کے بعد اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت۔ تو دیکھیں یہ بیلنس ہم کو کرنے کا ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں بول رہی ہوں میں کہ ایک کو کرنا ہے ایک کو نہیں کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہم کو بیلنس رکھنا ہے نا۔ ہم کو یہ نہیں ہونا کہ ہم جب محبت کے ترازو میں اپنی محبت کو تولنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی اوپر چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بالکل نیچے ہو جائے، اللہ نعوذ باللہ، یہ ہم کو معاملہ نہیں کرنے کا ہے۔ تو یہ بھی ایک احتیاط میں بتا رہی ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ہم کو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں کوئی جو ہے چار دلیل لے کر اللہ تعالیٰ بغیر علم کے، بغیر معلوم کرے کون سی بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم یہ جو بات بتا رہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات یا اللہ کے حق میں یہ بات بولا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم کو بہت ہی احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اللہ کے معاملے میں بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ کیا ملیں گا جنت میں بتائیے؟ سونے کے کنگن
اور موتیوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی۔ اچھا اب یہاں پر جو جنت کا ذکر ہے، اس میں تھوڑا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم جبھی بھی جیسا جنت کا ذکر سنتے ہیں تو وہاں پر کیا بتایا جاتا کہ ان کو تاج پہنا جائے گا، ان کو سونے کے کنگن پہنا جائیں گے، موتیوں سے، ہیرا، اطلس، دیبا، یہ تمام چیزیں ان کو عطا کیے جائیں گے، اور ایسی لباس ان کا ایسا ایسا ہوگا۔ تو اب یہاں پر جب ہم یہ سب چیزیں سنتے تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا جو آج کل جیسا ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو آج کل فیشن ہے، جو ہمارا جو ٹرینڈنگ سسٹم ہے، تو اب جو فی الوقت جو ان ہے، فیشن جو بھی ان ہے، تو اس کے حساب سے ہمارے کو ایسا دکھتا ہے کہ ریشم کا لباس یا پھر جو ہے یہ اب آج کل کہاں پر ہے بھائی، یہ سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیے جا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یا ڈفرینٹ جو بھی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں دوسری جگہوں پہ، تو ہمارے کو یہ چیزیں اتنی زیادہ اٹریکٹیو جو ہے نہیں نظر آتی۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر ہم یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں صرف یہ دینے والے ہیں۔ ہمارے کو ہو سکتا ہے ایسا دکھ رہا، ارے پرانے زمانے کا فیشن ہے بھائی، راجا مہاراجا کے اس میں جو ہے ان لوگ موتی کے مالے پہن لیتے تھے، وہ پرانا بورنگ سٹائل ہے، اب ہمارے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں نظر آ رہا۔ تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ ایک سب سے جو ہے ایگزوٹک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں۔ اب ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی، جیسا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی برانڈس کا جو ہے کریز ہے، یہ برانڈ کا، وہ برانڈ کا، جیسا واچز ہے، گھڑی ہے، تو اپن جو ہے یہ برانڈ کی واچ ہے، وہ برانڈ کا گوگل ہے، وہ برانڈ کا شرٹ ہے، اور وہ برانڈ کا جو ہے پرس ہے، جو ہم یہ بولتے ہیں۔ تو اب ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو ویسا ہی عطا کرے گا جنت میں جو آپ چاہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو جنرل بتا دینا کہ جو انسان چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ آج بھی اس کا اتنا برانڈز کا کریز ہے، کفلنگز کا کتنا زیادہ کریز ہوتا ہے، دیکھیں زیور کا جو ہے عورتوں میں کریز ہوتا ہے، اور برانڈڈ جو ہے کپڑوں میں کریز ہوتا ہے۔ تو ایسا یعنی کہ آپ اپنا سب سے ہائی لیول کی چیز امیجن کر لیجئے، اور اس سے ہزاروں درجے بہتر جنت کے اللہ تعالیٰ نعمتیں رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جنت کی نعمتیں کس کے لیے عطا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قول طیب کی جو ہے ان کو ہدایت بخشی تھی۔ اب یہ طیب قول کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے طیب قول، بہترین جو کلمہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا صرف زبان سے بولنا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے دل سے اور اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کرنے کا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تمام جو قول ہے، لا الہ الا اللہ ہم بولتے ہیں، لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ یا ذا الجلال والاکرام، یہ تمام جو ہے قول طیب ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم کو جو ہے بہت زیادہ کثرت سے ہم یہ ذکر بھی کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں خدائے کے جو صفات ہے اس کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہ اور یہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، اور قول بھی ان کا اچھا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھے راستے، ہدایت کے راستے کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صحیح صفات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کی ہے، صحیح راستے کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، وہ اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 25 سے ہمارا یہ جو حصہ ہے، یہ سیکنڈ پارٹ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے، پارٹ 2 ہے یہ ہمارا، آیت نمبر 25 سے یہ شروع ہو رہا، اور اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ مدنی صورت جو ہے یہ جو صورت ہے ہجرت کے بعد نازل ہونے والے آیتیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے، صورت نہیں بلکہ یہ آیتیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ اکرام کو، جیسے ہم لوگ کل بیک گراؤنڈ میں دیکھے تھے کہ صحابہ اکرام جب مدینہ چلے گئے تو اب کعبے سے دور رہ کر آپ
کو آپ صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی یاد آ رہی تھی، اور کعبے کی جو ہے تڑپ اپنے اندر جو ہے محسوس کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ محروم فیل کر رہے تھے کہ ہم لوگ کعبے سے دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان کو تسلی دے رہا، اور پھر ساتھ میں یہ میسج مشرکین کے ٹورڈز بھی ہے کہ یہ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے جو لوگوں کو روک رہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں، وہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اب اس کی پوری شروعات کی طرف آپ ہمارا جو ہے توجہ دلا رہے، ہسٹری کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر جا رہے، اور پھر اس کا مقصد بتا رہے کہ کعبے کی تعمیر کا مقصد کیا تھا اور اب تم لوگوں نے اس کا کیا حال بنا دیا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ اب دیکھیں گے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کفر کرے، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے، اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا تھا، یعنی کہ اس کے اندر سب لوگ برابر تھے، ہر کسی کو اس کے اندر آنے کی اجازت تھی ہمیشہ سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جب بنائے اس کے بعد سے ہمیشہ سے جو ہے وہ سب کے لیے اوپن تھا. پر یہ لوگ کیا کر رہے، جو کفر کرنے والے ہیں، انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو اس سے روک رہے ہیں، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہے. تو وہ زمانے میں بھی اسی طریقے کا طریقہ تھا، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر سب برابر ہے. کوئی عربی اور اجمی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، کوئی کالے اور گورے کو کسی ایک دوسرے پر فوقیت نہیں ہے، امیر اور غریب ہر کوئی ایک صف میں ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے. جہاں پر جا کر انہیں پڑھنا چاہے نماز، انہیں جو ہے وہاں پر جا کر پڑھ سکتا ہے. انتظامیہ کے علاوہ، یعنی کہ انتظامیہ جو وہاں پر جو ڈسپلین مینٹین کرنے کے لیے اگر کچھ روک رہے ہیں تو وہ الگ چیز ہے، پر وہاں پر کوئی کسی کو ممانعت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حجر اسود کے پاس صرف جو ہے عربی جا سکتے، اجمی نہیں جا سکتے، یعنی کہ جو نان عربز ہے انہوں نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی وہاں پر برابر ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ سے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر یہ کافر کہاں سے یہ طریقہ نکالیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکے میں آنے سے روک رہے، کعبہ کے قریب جانے سے، کعبہ کا طواف اور زیارت اور حج کرنے سے ان کو روک رہے. یہ کیسے، کیا بنا پر، کون سے حق سے انہوں یہ کام کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ہمیشہ سے تمام لوگوں کے ایکول رائٹس ہے اس پہ، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. تو اب یہ جو عمل کر رہے، اللہ تعالیٰ کیا سمجھ رہے کہ چھوڑ دینے والا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو سزا دے گا. اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے جو ظلم کریں گے، جو لوگوں کو راستے سے، اللہ کے راستے سے روکیں گے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یاد کرو وہ وقت. اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام جو کنسٹرکٹ کرے کعبہ، اب یہ دو رکوع ہم دیکھیں گے کہ پورا حج کے متعلق، کعبہ کے کنسٹرکشن کے متعلق اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے مناسک کے حج کے متعلق ہم جو ہے اب یہ دو رکوعات میں بات پڑھیں گے. اور سملر سورہ بقرہ میں سینٹر آف سورہ بقرہ کا جو سینٹر تھا، وہاں پر بھی ہم لوگ دو رکوع پڑھے تھے جس میں حج کے بارے میں یہ تمام باتیں تھی. رکوع نمبر 24 اور رکوع نمبر 25 میں جو ہے ہم لوگ حج کے بارے میں پڑھے تھے. تو اب یہاں پر بھی یہ دو رکوع سملر اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی طرح یہاں پر بھی دو رکوع ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیے تھے کہ یہاں پر تم کو خانہ کعبہ کو پھر سے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ تو جیسا ہم آلریڈی سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اور وہ زمین کی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمیشہ سے خانہ کعبہ ہے. اور اب یہ ہو گیا تھا کہ سیلاب آ کر یہ جو بھی ہے اس کی بنیادیں، یعنی کہ اس کی جو وجود تھا وہ اوپر سے ختم ہو گیا تھا، پر اندر بنیادیں باقی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتائے ان کو کہ یہ ہے بنیادیں، یہاں پر تم کو پھر سے کعبے کی تعمیر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی اس کا جو میپ ہے، اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی اس کا جو نقشہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کر دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہدایت کے مطابق اس کی تعمیر کی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جگہ کی تجویز اللہ تعالیٰ نے کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. اب یہاں پر دیکھیں کہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کعبے کے تعمیر کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے.
جو کعبہ تعمیر ہوا اور ہمیشہ سے جو کعبہ ہے اس کی تعمیر کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پر سے شرک کو ختم کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں کہ اللہ تشرک بی شیئا, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ توحید جو ہے کعبے کا مقصد ہے. کیا ہے بولیے کعبے کا مقصد؟ توحید جو ہے کعبے کا مقصد ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ اے مشرکین مکہ, جو تم یہاں پر کعبے کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہو, کعبے کے جو ہے یعنی کہ اونر کے جیسا بن کر بیٹھے ہوئے ہو, تم سوچ کے دیکھو کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبے کی تعمیر کی, ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں تو جو ہے ایکسو ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے, انہوں شرک کرنے والے نہیں تھے, انہوں کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو دینے والے تھے, اور ان کی دعوت کا مقصد یہ تھا, اور انہوں نے یہی مقصد سے کعبے کو بنایا. اور آج تم شرک کر رہے اور پھر الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں ان کو کعبے سے روک رہے. تو زبردست اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک جگہ پر مشرکین کے لیے اور کفار مکہ کے لیے ڈانٹ ہے, تو دوسری جگہ صحابہ اکرام کو تسلی ہے کہ اے صحابہ اکرام, تم لوگ جو نبی کو فالو کر رہے تم حق پر ہے, کیونکہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اسی مقصد سے کعبے کو تعمیر کرے تھے, تو آج نبی کا مقصد بھی یہی سیم مقصد ہے. اور پھر تم جو نبی کو فالو کر رہے تم صحیح ابراہیمی طریقے پر ہے, اور تم لوگ ایکچولی کعبے کے متولی بننے کے قابل ہیں, اور تم کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے بھی. اس کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ آگے دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے یعنی کہ جو کعبہ کے اطراف طواف کیا جاتا ہے, 7 چکر لگائے جاتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے, اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اب قیام رکوع اور سجود کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک رکھو. اب اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی پڑھے تھے نا, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ سیم اسی طریقے کی ایگزیکٹلی سملر آیت تھی وہاں پر بھی, کہ میرے گھر کو جو ہے وطاہری جو ہے بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, کہ وہاں پر بھی سیم آیت تھی کہ طواف کرنے والے اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. تو نبی اب یہاں پر ایک بہت ہی پیاری بات ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو پاک کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ انبیاء اکرام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے. یہ کوئی لو گریڈ کا کام نہیں ہے, یہ جو ہے بہت کمتر کام نہیں ہے. اگر ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جہاں پر نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ایسی جگہوں پہ ہم کیا سمجھتے کہ اگر ایک ٹیشو بھی گرا ہوا ہے, ایک پیپر بھی گرا ہوا ہے, تو ہم اس کو اٹھانا اپنی جو ہے بے عزتی سمجھتے ہوا, میں اٹھاؤں, کئی کو میں جھاڑو دوں, میں یہاں پر کی صفائی کروں, تو ہم کیا ہے اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. جبکہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ ہمارے انبیاء اکرام کا طریقہ تھا, یہ ہمارے انبیاء اکرام کی, انفیکٹ ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی یہ سنت ہے, سنت انبیاء ہے یہ. تو ہم کو چاہیے کہ یہ شرف ہم حاصل کریں کہ ایک تو پہلی چیز کہ ہم ایسی جگہوں پہ ہم کچرا ہی نہ ڈالیں. پہلی تو چیز, اگر کوئی اور جو ہے جیسا چھوٹے بچے ہیں نہیں معلوم ہے ڈال دیے, تو کچھ اگر ہم ایک ذرہ بھی چھوٹا سا تنکا بھی ہم دیکھیں تو اس کو صاف کرنے کی, اس کو اٹھانے کی کوشش کریں. اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نیکی ہے, اس کو معمولی نہیں سمجھنے کا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نیکی کی ترغیب بھی دلائی ہے اور اس کو بہت اہمیت بھی دی ہے. جیسا ہم کو حدیث میں ملتا ہے نا کہ ایک جو حبشی عورت یا مرد کوئی تھا جو جھاڑو دیا کرتا تھا, مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا, تو وہ عورت کا جب انتقال ہو گیا, وہ حبشی عورت کا جب انتقال ہو گیا, تو صحابہ اکرام مطلب اس کی تدفین ہو گئی, سب ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوٹ کرے تو آپ جب پوچھے کہ وہ جو جھاڑو دیا کرتی تھی وہ کہاں پر ہے, تو ان کو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا جو ہے انتقال ہو گیا, اس کو جو ہے تدفین کر دیا گیا. تو پھر آپ بولے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا, کیوں نہیں بولے مجھے, اور آپ پھر جا کر اس کی جو ہے نماز جنازہ پھر سے آپ پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دیکھیے کہ اتنا بڑا شرف, یعنی کہ آلریڈی جس کی تدفین ہو چکی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی اس کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے. تو اور پھر ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب
التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو اور خوب توبہ کر کے پلٹنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور جو گھر اللہ کے گھر کو پاک کرتا ہے تو سوچے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں. تو اگر ہم کو یہ شرف مل رہا ہے جیسے بھی، تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پہ حرم میں جب ہم عمرہ اور حج کے لیے جب جائیں تو اس کا بہت زیادہ خیال کریں، کیونکہ وہاں پر کیا ہے بہت زیادہ ٹائم ہم لوگ گزارتے ہیں. تو ایک بار ہوٹل سے ہم لوگ کعبے میں یعنی کہ بیت اللہ کے پاس ہم چلے گئے یا مسجد نبوی ہم چلے گئے، تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے شام میں واپس آتے، کیونکہ آنا جانا اتنا آسان نہیں رہتا. تو اب سارا دن وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کچھ بھی اس طریقے کی. تو کھجور لوگ بانٹتے ہیں تو کھجور کھا رہے ہیں، گٹلی وہیں پھینک دے رہے ہیں، اور پھر بوٹلز وہیں پھینک دے رہے ہیں، ریپرز وہیں پھینک دے رہے ہیں. تو یہ چیز ہم کعبے میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے. یعنی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر انبیاء اکرام کو صفائی کرنے کا حکم دے رہے، اور ہم ایسے بدبخت ہیں کہ جا کر اتنی پیور جگہ، اتنی مقدس جگہ پہ ہم کچرا کرتے ہیں. تو کم سے کم کوئی اور کر رہا، ہم روک سکتے تو روکے، نہیں روک سکتے تو ہم وہ کچرا اٹھا لیں. اور کوئی اس میں آر نہیں سمجھنا ہے، کوئی اس میں جو ہے خراب نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے یہ میرے نبی اور یہ میرے یعنی کہ میرے انبیاء کا جو ہے سنت ہے اور طریقہ ہے، اور اس میں بہت خوشی اور شرف ہم محسوس کریں. جب انشاءاللہ ہم ایک ایک جو تنکا وہاں سے اٹھائیں گے، ایک ایک جو ذرہ ہم وہاں سے اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگیوں سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں اور ہمارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا ہمارے اعمال میں سے انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم کیا دیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کنسٹرکشن کے بعد، جو حکم دیے کیا بولے کہ زور سے اعلان کر دو. اب ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میں اگر یہاں پر اعلان کروں گا، نہ میرے پاس کوئی مائک ہے، نہ میرے پاس کوئی جو ہے ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، نہ میرے پاس واٹس ایپ ہے، نہ میرے پاس کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی چیز پہنچانے کی نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو کیسا پہنچے گی یہ میری آواز، یہ میری جو ہے اعلان عام کیسا پہنچے گا. تو یہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لیا تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے بس آپ آواز لگا دو، سب لوگوں کو بیت اللہ کی طرف جو ہے حج کے لیے آواز لگا دو. سارے لوگوں کے کان میں یہ بات پہنچانا اللہ کی ذمہ. اور آج دیکھیے کہ آج کیا وہ زمانے سے اور آج تک بھی آپ دیکھیے کہ ہر ایک مومن جس کے دل میں تھوڑا بھی اگر ایمان ہے تو پھر اس کے اندر تڑپ اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی تھی اس کے اوپر لپکے اور وہ جو ہے حج کا شرف جو ہے اس کو نصیب ہو. تو ہر ایک انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے جس کے دل میں برابر بھی ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کو کوئی محبت نہیں رہتی، نہ بیت اللہ سے، نہ حج سے، نہ مناسک حج سے، نہ کوئی چیز سے. تو بہرحال ایمان والا تو پھر یہ محبت سے خالی نہیں رہتا. تو یہ وہی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ندا کے اوپر جو ہے ہمارے ہر مومن کے دل میں ڈالی تھی جب ہم روحوں کی شکل میں تھے، جب ہم ابھی ارواح کی شکل میں تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں تڑپ سارے مومنوں کے دل میں ڈال دی تھی. اور یہ تڑپ کی بنا پر ہر ایک انسان خواہش کرتا ہے، تڑپتا ہے اور اپنی حلال روزی میں سے جو ہے پیسے جماتا اس کے بعد بڑی محنت اور مشقتوں سے جو ہے وہاں پر جا کر اپنے جو ہے اپنے کعبۃ اللہ کا دیدار کرتا ہے اور تمام مناسک حج جو ہے وہ ادا کر آتا ہے. مناسک کا مطلب کیا؟ ریچولز کو کہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اور وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر اور سواریوں پر سوار ہو کر وہاں پر آئیں گے تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. یعنی کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فائدے رکھے ہوئے ہیں. کیا فائدے رکھے؟ کہ وہاں پر جو جاتا ہے پھر وہ کیسا واپس آتا ہے؟ گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس طریقے سے پاک اور صاف ہو کر تمام گناہوں سے. ہاں پر کنڈیشن کیا ہے کہ وہ حج ویسا ادا ہو جیسا اس کو ادا کرنے کا حق ہے. اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. یعنی کہ اب وہاں پر قربانی کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ قربانی کرو. کب کرو؟ ایامی معلومات میں کرو. یعنی کہ فکس جو اسائن جو ڈیز ہے، جیسا ہم جانتے ہیں نا 10 ذی الحج جو ہے کیا
کیا بولیں گے 10 ذی الحج کو ایام النہر کہتے ہیں اپن، یعنی کہ وہ قربانی کا دن ہے. وہ کون سا ہے؟ یوم النہر ہے. ایام النہر نہیں، سوری، یوم النہر ہے، یعنی کہ قربانی کا دن ہے. اور ایام النہر کون سے ہے؟ 10 ذی الحج اور پھر 11 ذی الحج اور 12. جیسا ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہاں پر بھی بقری عید میں جو ہم عید الاضحیٰ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں، تو یہ پورے ایامی معلومات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکسڈ ڈیز ہے جو تم کو معلوم ہے، اس میں تم کو کیا کرنے کا ہے؟ قربانی کرنے کا ہے. اور قربانیوں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلائیں. یعنی کہ قربانی کیا کرنا ہے؟ پوری کھا لے کے فریزر میں جما کے جو ہے اچھا 6 مہینے تک رکھ لے کے پھر اس کے بعد تھوڑا 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 نکال کر کھانے کا نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. کیا بول رہے؟ خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلائیں. یعنی کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا لوگوں کا بھی جو ہے حصہ اس کے اندر رکھنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ خود بھی کھائیں اور محتاجوں کو بھی کھلائیں، یعنی کہ اس میں سے صدقہ اور خیرات بھی کریں. پھر اپنا میل اور کچیل دور کریں. اب دیکھیں کہ یہ ان کانٹیکسٹ اپن حج میں دیکھیں گے اور جنرل بھی میں بات بتا، جیسا جو حج پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کو کیا کرنے کا ہے؟ 10 ذی الحج کے دن قربانی کرنے کا ہے اور پھر اس کے اندر سے کچھ صدقہ خیرات بھی کرنے کا ہے. پھر ساتھ میں حاجی کیا کرے گا؟ قربانی کرنے کے بعد ساتھ میں کیا کرے گا؟ میل اور کچیل کو دور کرے اور اپنی نظروں کو پوری کرے. یعنی کہ میل اور کچیل کو دور کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسا آپ قربانی کر لیے تو پھر آپ احرام کھول دیں گے، صاف نہائیں گے، دھوئیں گے، سب اپنی جو بھی گندگی ہے دور کریں گے، کیونکہ احرام میں آپ کو بال کاٹنے یہ تمام چیزوں کی اجازت نہیں ہے، رائٹ. اس کے بعد آپ جو ہے حلق کروا سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے بال وہ جو ہے جو بھی کاٹنا ہے وہ کاٹ سکتے. عورتوں کے لیے الگ ہے اور آدمیوں کے لیے جو ہے اگر وہ کریں گے، بال پورے نکالیں گے تو زیادہ اجر ہے. تو پھر اس کے بعد کیا کرنے کا ہے؟ اور قدیم گھر کا طواف کریں. تو اب یہاں پر یاد رکھیے کہ یوم النہر کے دن، ٹھیک ہے، 10 ذی الحج کے دن آپ کو 4 کام کرنے کے رہیں گے. کون؟ جو حج پہ گیا ہوا ہے اس کے لیے بتا رہی ہوں، جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے. ہم تو کیا کریں گے؟ 10 ذی الحج کے دن ہم بقری عید اگر ہم مقیم ہے، اپنے گھر پر ہے، منا رہے، تو ہم بس قربانی کریں گے اور اس کے بعد ہم جیسا قربانی کے بعد نیلز وہ نکالنے کا جو رہتا، اپنے کو تراشنے کا جو رہتا، نیل کٹ کرنے کا رہتا، تو وہ ہم کٹ کر سکتے، بال کٹ کر سکتے، اور پھر جو ہے داڑھی بنانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی. تو پر اب یہ حاجی کے لیے میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. 4 چیزیں حاجی کرے گا، نوٹ ڈاؤن کریے. پہلی چیز رمی کا مطلب کیا ہے؟ رمی جمرات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کنکریاں ماریں گے. دوسری چیز جو حاجی 10 ذی الحج کے دن کرے گا وہ نہر ہے. نہر کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کرنے کا ہے. تیسری چیز جو حاجی کرے گا وہ کیا ہے؟ نہا دھو کے اپنے جو ہے حلق کروائے گا، یعنی کہ بال نکلوائے گا. اور چوتھی چیز وہ کرے گا وہ ہے طواف زیارہ، یعنی کہ آخری میں جب وہ احرام کھول دے گا، حلق کروا لے گا، یعنی کہ حلق کا مطلب کیا ہے؟ بال کاٹ لے گا. تو اس کے بعد وہ آخری میں کیا کرے گا؟ طواف زیارہ کرے گا. آخری جو طواف ہوتا ہے کعبے کے اطراف، پھر وہ طواف زیارہ کرے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو حاجی 10 ذی الحج کے دن کرتا ہے. اور حج کے دن تو آپ لوگوں کو میں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی بتا دی تھی نا، 8 ذی الحج سے حج کے دن سٹارٹ ہوتے ہیں، 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ طواف وہ کرے گا. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ذالک بول کے یہ جو پوز آ گیا نا، خوف، آپ اپنے قرآن میں نوٹ کر رہے ہوں گے. ذالک کا مطلب کیا ہے؟ سنا تم نے؟ سنا؟ غور سے سنے. یہ ہے مقصد تعمیر کعبہ کا. کیا ہے؟ کہ ایک تو جو ہے توحید کو قائم کرنے کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام جو ہے مناسک حج کا جو ہے اہتمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کعبے کو بنوایا تھا، طواف کرنے کے لیے، قیام، رکوع، سجود، اور اس کو پاک رکھنے کے لیے، وہاں پر حج کرنے کے لیے، وہاں پر قربانی کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو ہے طواف زیارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کعبے کو بنایا تھا. تو مین مقصد کعبے کا کیا ہے؟ توحید کو قائم کرنا. اور توحید کو کیسا قائم کیا جاتا ہے؟ حج کے مناسک کے ذریعے سے قائم کیا جاتا ہے. یہ ذرا غور سے سنیے آپ لوگ، ٹھیک ہے. کیا بتائی میں کہ کعبے کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ توحید کو قائم کرنے کے لیے. اور توحید کیسا قائم ہوگی؟ یہ جو حج کے جو مناسک ہے ایکچولی توحید کو قائم کرتے ہیں. ہر ایک سٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اطراف گرد گھومتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اللہ تعالیٰ کی ونس ہم اس میں بتاتے ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے لیے توحید کا سب سے بڑا پیکر تھے، ان کی
ان کے تمام جو چیزیں ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, اس کے ذریعے سے توحید کو قائم کیا جاتا ہے. مناسک کا مطلب کیا ہے کہ ریچولز, رائٹ, حج کے جو ریچولز ہیں اس کو مناسک کہتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر آیت نمبر 29 میں غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اور وہ طواف کرے بیت العتیق کا. ٹھیک ہے, عتیق جو ورڈ ہے یہ فرسٹ بار قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. تو اور یہاں پر سورہ حج ہی میں جو ہے یہ ورڈ ہے. تو عتیق ایکچولی قدیم کو کہتے ہیں. عتیق یعنی کہ کس کو کہتے ہیں, پرانے قدیم زمانے کی کوئی چیز ہے اس کو عتیق کہتے ہیں. بیت العتیق کا مطلب قدیم گھر. ٹھیک ہے, اس کو کیا بولیں گے, بیت العتیق کا مطلب قدیم گھر. اب عتیق کے کیا معنی ہے, لٹرلی میننگ کیا ہے, یعنی کہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اوریجن سے وہی ہو اور ہمیشہ سے سیم ہو. ٹھیک ہے, پیور ان اوریجن والی چیز کو جو ہے عتیق کہتے ہیں. جیسا اس کا میں اگزامپل دی تو سمجھ میں آتا آپ کو. جیسا فار ایگزامپل ایک گھر ہے. ٹھیک ہے, اب وہ گھر بننے سے پہلے یا وہ گھر میں لوگ رہنے سے پہلے وہ ہو سکتا کوئی اور چیز تھی, اس کے بعد وہ گھر بنا. ٹھیک ہے, یا پھر اور ایک ایگزامپل, ایک جو ہے آپ دیکھ رہے اسکول. ٹھیک ہے, تو وہ اسکول ہے, وہ ابھی ایٹ پریزنٹ آپ دیکھ رہے اسکول ہے, پر پھر آپ کے کوئی جو ہے بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نا آج سے 10 سال پہلے یہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا. اب وہ گھر کو کیا کرے, چینج کر کے اب یہ اسکول بن گیا, یا وہ گھر کو چینج کر کے اب یہ ہاسپٹل بن گیا. جیسے پہلے قدیم زمانے کے جو ہے محلات بھی آج ہم دیکھیں گے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس بن جاتے ہیں, یا پھر وہ کوئی جو ہے دوسری چیزوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ویسی چیز کو عتیق نہیں کہیں گے, وہ چیز عتیق میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, عتیق اس کو کہیں گے جو ہمیشہ سے وہی تھی اور آج بھی وہی ہے. جیسا کعبہ, تو کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمیشہ سے کعبہ ہی رہا, یعنی کہ کعبہ کیا رہا, بیت اللہ ہی رہا, اللہ کا گھر ہی رہا, اور ہر زمانے میں وہ اللہ کا گھر ہی رہتے رہا ہے, اور آج تک بھی وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہی ہے, وہ کبھی دوسری چیز میں تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس کو جو ہے بیت العتیق یعنی کہ قدیم زمانے کا. اب اس کا کیا مطلب بتایا جا رہا کہ یہ جو کعبہ ہے جس کے تم جو ہے جس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کا ہی گھر ہے اور ہمیشہ سے اللہ کا رہیں گا. تمہارے کو اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے یا تم اس کی حیثیت نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے, سنا تم نے, کیا تم نے سنا کہ تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. تو حرمت کا احترام کا مطلب کیا ہے کہ جو کعبہ ہے اس کی احترام کرنا ہے, اور کعبہ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کا احترام کرنا ہے. جیسا جو کعبہ کے لیے جو حاجی جاتے تھے, اگر ان کو احرام کی حالت میں دیکھتے تھے تو پھر ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ زمانے میں بھی ان کا احترام, جیسا ہم لوگ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا اپن جب سورہ توبہ پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر میں جب صلح حدیبیہ کے بارے میں بتائی تھی کہ لوگ جب صحابہ اکرام کو جو کفار مکہ ہے وہ لوگ صحابہ اکرام کو جب احرام کی حالت میں دیکھے اور ساتھ میں ان کے ساتھ ہدی کے جانور دیکھے تو وہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہے تھے اور پیچھے ہٹ گئے, اسی لیے ان کے اوپر اٹیک نہیں کرے, کچھ بھی وہاں پر لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوا. تو پھر کیا ہے کہ احترام جو ہے احرام پہننے والے کا بھی حرمت ہے, ہدی کے جانوروں کی حرمت ہے, اور تمام اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی جو ہے احترام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بولے جو بھی یہ احترام کرے گا یہ اسی کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بھائی وہاں پر جا کے جو ہے بے حرمتی کر رہے کوئی بھی چیز کی, یہ کیا اس کی کیا اہمیت ہے یا حیثیت ہے. جیسا آج کے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ آج ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ رہے, سائنس بہت زیادہ جو ہے ہم کو بہت اونچے مقام پر ایسا پہنچا دی کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو شعائر ہے, شاعر اللہ ہے, اس کے ہم انکار کرنے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. ہم بول رہے ہیں حج کچھ بھی نہیں ہے, وہ زمانے میں وہ ایسا طریقہ تھا, اب اس کی کوئی حرمت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہر چیز کو کچھ لوگ ایسے آج وجود میں آ گئے ہوئے ہیں کہ ہر چیز کا انکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ حج کا انکار اور کعبۃ اللہ کا انکار اور کعبے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں اس کا انکار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کا احترام کرنا قرآن کے اندر حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ بولے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہے. یعنی کہ اس سے پہلے جتنے بھی سورے نازل ہوئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ آلریڈی بتا دیے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. کون سے حرام ہے اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے, اور پھر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دی یعنی کہ سور کا گوشت اور شرک والے جو جانور ہے یہ چیزیں
تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے علاوہ ساری چیزیں تمہارے لیے جائز ہے. اور پھر آگے ہم سورہ مائدہ میں دیکھیں، پر ابھی یہ سورہ حج جب نازل ہوا، سورہ مائدہ نازل نہیں ہوئی تھی، رائٹ؟ تو سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں، اور سورہ انعام میں بھی ہم کافی ڈیٹیلز میں جو ہے دیکھے ہوئے ہیں کہ کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہے اور کون سے جانور حرام ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ بس بتوں کی گندگی سے بچو. اللہ تعالیٰ شرک کو کیا بول رہے؟ رجس بول رہے. رجس کا مطلب کیا؟ گندگی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے بس شرک کے جو ہے گندگی سے بچو. اور پھر کس سے بچو؟ یہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ یہ شرک جو ہے جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ شرک جو ہے جھوٹ ہے. تو شرک کو اللہ تعالیٰ کیا دو چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا؟ شرک جو ہے گندگی ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، اور شرک جو ہے جھوٹ ہے بول رہے. کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا میں. سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کسی کے پاس اقتدار ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا میں. اور مومن جو ہے کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. مومن ہمیشہ شرک سے پاک ہوتا ہے اور جھوٹ سے پاک ہوتا ہے. یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا حکم دے رہے؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، کہ اللہ تعالیٰ بولے ایک سو ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ایک ہی اللہ کو بندے بن جاؤ، اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ شرک نہ کرو بولے تو اب ہم شرک کیا ہے ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہ دیکھیں شرک جو ہے 3 اقسام کے ہوتے ہیں. جیسا توحید 3 اقسام کے ہوتی ہے، اپوزٹ میں اس کے شرک بھی 3 اقسام کے ہوتے ہیں. شرک فی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا. کیا مطلب ہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا کا مطلب؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو کچھ بھی اقتدار رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ذات ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لے رہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر بنا لے رہے کہ 2 خدا ہے 4 خدا ہے. تو یہ شرک فی ذات ہے. اس کے بعد جو ہے شرک فی الاسماء و صفات، کہ اسماء اور صفات میں اللہ تعالیٰ کے شریک کرنا. کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی جو ہے حفاظت کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس کے علاوہ ہم یہ سوچنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہماری یہ حالت کو دیکھنے والا ہے، کوئی ہماری ندا، ہماری پکار، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہمارے جو ہے دعاؤں کو سننے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی اختیارات، جو اللہ تعالیٰ کے اختیار صفات میں ہی آ جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات صفات ہی میں آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا نا، ہر چیز کو کرنے کا اختیار جو رکھتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ہم سمجھنا کہ کوئی اور بھی قدرت رکھتے ہیں، اولاد دینے کی، بارش برسانے کی، مصیبت دور کرنے کی، شفا دینے کی. تو یہ سارے چیزیں. اور پھر دوسرا اور ایک کیا ہے کہ شرک فی العباد، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے شریک کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظریں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر سفر کر جانا، صرف بیت اللہ کی طرف. اور جو ہے اب ہم کو اجازت ہے کہ بیت اللہ کی طرف ہم سفر کر کے جا سکتے، اور پھر ساتھ میں ہم جو ہے مسجد نبوی کو جو ہے سفر کر سکتے ہیں، اور مسجد اقصی. یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر عبادت کی نیت سے سفر کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ سارے تینوں طریقوں سے ہم شرک سے بچانا ہے اپنے آپ کو. ہم یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی اچھا شرک بولے تو وہ غیر مسلمان جو مندر میں جا کے گھنٹی بجا کے مورتی کے سامنے پوجا کرتے تو ان کو مشرک بولیں گے. نہیں، بلکہ مشرک جو ہے کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے. اگر یہ تینوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر گڑبڑی ہے، الحمدللہ ہم ذات میں تو شریک نہیں کرتے، رائٹ. اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے، ہم نہیں بولتے. پر کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شریک کر لیتے، اللہ کے اختیارات میں شریک کر دیتے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے. تو اس کے بارے میں بھی ہم کو احتیاط کرنا ہے. اور ساتھ میں اس کا خوب جب اگر یہ قرآن یعنی کہ ہمارے دین کا سب سے اہم چیز ہے، یعنی کہ توحید اور شرک جب سب سے اہم چیز ہے، اور اس کی بنا پر آخرت میں جنت اور دوزخ کے فیصلے
فیصلے ہیں، شرک کرنے والا کبھی 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 جنت میں نہیں جائیں گا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے ہیں. تو جب یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو کیا ہم اس کے بارے میں علم نہیں جانیں گے؟ کئی ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جس کو ابھی شرک کے یہ اقسام بھی نہیں معلوم رہتے، رائٹ؟ یعنی کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اور آپ معلوم کرے اور آپ لکھ لے رہے اور آپ اس کو یاد کرے، بہت اچھی بات ہے. پر میں یہ بتا رہی ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس سے محروم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو بیسک چیز ہے جو ہمارے کو بچپن سے معلوم ہونی چاہیے، اس سے ہمارے کو انفیکٹ ہمارے کو تو بچنا ہے نا بھائی. جب معلوم ہوں گا تو بچیں گے نا، معلوم ہی نہیں ہوا تو کیسا بچیں گے بتائیے؟ تو ہم کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا. پر آج ہم کو دنیا کا تمام علوم معلوم ہے، دنیا کے ہر چیز معلوم ہے. نہیں معلوم ہے تو یہ قرآن کی یہ باتیں نہیں معلوم ہے تو یہ جو ہے ہم کو کس سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے. تو یہاں پر ہم کو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو یا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک پیرابل جو ہے یہاں پر بتا رہے، ہمارے لیے ایک ایگزامپل بتا رہے کہ وہ جو انسان شرک کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یہ آسمان سے گرنے والی بات اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے یہیں پر پریویس آیتوں میں پڑھے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو کہ کل جو ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ جو دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ رسی پکڑے اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسی پر چڑھے اور وہاں سے جو ہے رسی کو کاٹ دے. پھر کیا ہوگا؟ وہ اوندھے منہ نیچے گرے گا. تو اور پھر اس کے علاوہ اس کو کوئی دوسرا راستہ بھی وہاں پر نہیں ملے گا. آیت نمبر ہم لوگ 15 میں یہ پڑھ چکے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سملر جو ہے ہم کو اگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کی مثال کیسی ہے کہ گویا وہ آسمان سے گر گیا اور اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے جب گریں گا اور نیچے جب آئیں گا تو کیا ہوگا کہ پرندے جو ہے اس کو راستے میں ہی پرندے اچک لے جائیں، جو بڑے جو ولچرز ہوتے ہیں تو وہ اچک لے جائیں، یا پھر اس کی جو لاش ہے اس کو اس کی جو بوٹیاں ہیں اس کو نوچ کر جو ہے یا تو اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ پرندے ہیں وہ کھا جائیں گے، یا پھر اس کے بعد اگر وہ اس کی جو لاش کی ہڈیاں بچے ہوئے ہیں تو پھر تیز تند ہوا اس کو جو ہے اٹھا کر ایسی جگہ لے کر جا کر پھینکے گی جہاں پر اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے، اس کے ٹکڑے جو ہے اس کے کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یعنی کہ اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی نام جو ہے باقی نہیں رہے گا. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا مطلب ہے، یہ مثال جو بتا رہے اس کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کا جو ہے کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جو مشرکین تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کا نام باقی رہے. جیسا آج بھی ہوتا نا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں یہ سوچتے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے بس وہی زندگی ہے، اب آخرت میں ہمارا کوئی یعنی کہ دوبارہ اٹھنے پر یقین ہی نہیں کرتے. تو انہوں یہ سمجھتے کہ یہی زندگی ہے. تو اب یہ زندگی میں پھر ان کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو نام ہے وہ ہمارا نام جو ہے ہمیشہ باقی رہے. تو اس کے واسطے کیا کرتے ہیں، جیسا ہم اکثر دیکھتے نا کہ ان لوگ اس کے لیے ایسے مرنے سے پہلے اتنی بڑی جو ہے چیریٹی کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ جو ہے باقی رہے. انہوں چیریٹی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی وہ چیریٹی کی وجہ سے ان کا نام لیا جائے. تو اسی طریقے سے وہ زمانے میں مشرکین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مشرکین یہ سوچتے تھے کہ دنیا میں زندگی تو جو ہم جی لیے وہ جی لیے، اب مرنے کے بعد تو اٹھنا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد ہمارا نام کیا کرے تو باقی رہیں گا. تو ان لوگ کیا کرتے تھے، جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور جنگ میں شریک ہو کر ایسی پامردگی سے لڑتے تھے، ایسی جو ہے یعنی کہ اپنی جو بریوری جو ہے وہاں پر ان لوگ دکھاتے تھے کہ ان کا نام بعد میں یہ باقی رہتا تھا. ان کے بارے میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، ان کے بارے میں پوئمز جو ہے پڑھی جاتی تھی، شاعری ان کے اوپر لکھی جاتی تھی کہ وہ تھا دیکھو اصل واریر تھا، وہ ایسا جنگ لڑتے مر گیا. تو انہوں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے یہ کام کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جو شرک کرا اس کو تو حال یہ ہے کہ آسمان سے گرا جیسا ہے اور اس کو پرندے اچک لے جائے، اس کی بوٹی پرندے نوچ لے اور اس کو ایسی جو ہے جگہ پر لے
کر جا کر پھینک دے جہاں پر کوئی اس کا نام لینے والا یا اس کو پہچاننے والا یا اس کے بارے میں معلوم کرنے والا باقی نہیں رہے، یعنی کہ اس کی موت ایسی بدترین طریقے سے ہو اور اس کے بعد جب اس کا نام لیا جائے تو لوگ یہ بولے کہ وہ شخص ہے، وہ شخص تو پتہ نہیں کیسا تھا، کیسے اعمال کرا تھا کہ کیا ہے کہ اس کی اتنی بری موت ہوئی دیکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہاں پر بتا رہے. تو ہم کو یہ ہو سکتا مثال جب ہم پڑھیں تو اچھا اس کی مثال ایسی ہے کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ مثال بتا رہے کہ تمہارا نام و نشان تک بعد میں جو ہے باقی نہیں رہیں گا. اور یہ دنیاوی اعتبار سے، آخرت میں تو پھر ان کے لیے جو ہے زبردست جوتے اللہ تعالیٰ کے پاس تیار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ذالک، کیا مطلب ہے ذالک کا؟ سنا تم نے، سن رہے تم کہ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو. اور جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ شعار ہے، یہاں پر کیا ہے شعار کا مطلب کیا ہے کہ ان علامتوں کو، شعار ایکچولی لٹرل میننگ میں دیکھیں گے شعار کا مطلب بال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شعار کا مطلب کیا ہے؟ وہ باریک بال سے باریک جو چھوٹی چھوٹی بھی علامتیں ہیں، چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر ہم کو کوئی چیز یاد آتی، ٹھیک ہے. جیسا کوئی جو ہے آپ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، جیسا ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک چھوٹا سا ایک صابن پڑا ہوا رہتا ہے، ایک چھوٹا سا ریپر میں صابن پڑا ہوا رہتا ہے، یا پھر کوئی ایک اس میں جو ہے نمک یا کالی مرچ یا کوئی کافی رہتی. اب ہم وہ دیکھتے، ہمارے پرس میں سے وہ نکلتی، ارے یہ معلوم کب تھا، وہ جب میں فلائٹ میں ٹریول کری تھی آج سے 5 سال پہلے، تو وہ فلائٹ کے اندر نا یہ میرے کو یہ شکر دیے تھے. تو ہم انڈینس تو وہ اٹھا لے کے لا لیتے نا. یا پھر وہ کوئی ہوٹل میں جب جو ہے اپن صابن رہتا چھوٹا سا، تو وہ صابن جو پرس میں ڈال لے کے آ لیتے. تو وہ جو ہے یہاں پر یعنی کہ وہ چیز، یعنی کہ وہ چھوٹی سی چیز آپ دیکھ کر کیا ہوا، آپ کو پوری ایک اس کا بیک گراؤنڈ، اس سے ریلیٹڈ ایک کہانی یا اس سے ریلیٹڈ ایک جو ہے پہچان آپ کو یاد آ جاتی، رائٹ. ایک صرف سمجھنے کے لیے اگزامپل دے رہی ہوں. تو یہاں پر شعار کا مطلب کیا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد ہے، اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی علامتیں، چیزیں جس کی وجہ سے دیکھ کر ہمارے اندر اللہ کی یاد پیدا ہو اور اللہ کا شعور پیدا ہو، اللہ کا شعور پیدا ہو. شعور سے شعار ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شعور ہمارے اندر پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ بولے اور جو اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ شعار ہے اس کا احترام کرے. یعنی کہ اب یہ جو کعبے میں ریلیٹڈ، یعنی کہ ایک جگہ جو ہے مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام ٹھہر کر جو ہے کعبے کی تعمیر کرے. یہ کیا ہے؟ شعار ہے. اب اس کو دیکھتے ساتھ ہی ہمارے کو پورا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی ان کی مدد کرے تھے اور کیسا وہ پتھر پر ٹھہر کر اوپر نیچے ہوتا تھا وہ پتھر اور اس پہ انہوں کنسٹرکٹ کرے. اور پھر حجر اسود دیکھ رہے تو ایک چیز یاد آ رہی، اور پھر جو ہے مینا پر جا رہے تو ایک چیز یاد آ رہی، اور پھر جو ہے صفا مروہ کو دیکھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ جو ہے مدد، جو اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم پہ بی بی ہاجر کے ساتھ جو مدد کرے تھے ان کی جو ہے وہ بات یاد آ رہی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ شعار ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ شعار کا احترام کرو تاکہ، اور پھر جو ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یعنی کہ یہ تقوی کی علامت ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے شعار کا احترام کرے. اور تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ یہ جو ہدی کے جانور تم لے کر جاتے ہو، ہدی کے جانور کا مطلب کیا ہے؟ جو جانور آپ لے کر جا کر ہدیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ قربانی کے جانور کو ایکچولی ہدی کے جانور کہتے ہیں. تو یہ ہدی کے جو جانور ہے ان کا تم یہ نہ کو سمجھو کہ تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی کہ اس کے اوپر تم ٹریول نہیں کر سکتے یا پھر تم اس کا دودھ نہیں پی سکتے. نہیں، تم ایک مقررہ وقت تک، جب تک تم اس کو قربانی نہ کرو اس سے پہلے تم کیا کر سکتے ہو؟ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی کہ اس کے اوپر تم سوار ہو سکتے ہو، اس کا دودھ پی سکتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے تم فائدہ اٹھانے کا حق ہے. پھر ان کے قربانی کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. پھر سے یہ جو ہے الل بیت العتیق کا ورڈ آ گیا کہ اس کا جو ہے قدیم جو گھر ہے وہاں پر تم جاؤ اور اس کے پاس جو ہے اس کی قربانی کرو، اور وہاں پر ہی قربانی کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی کو قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم لوگ جو ہے آیت نمبر کیا ہے ہماری؟ آیت نمبر 33 ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر آیت نمبر 33 پر اپن ختم کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے. تو جیسا میں سورہ حج کے شروع میں بتا دی تھی نا کہ اس کے اندر جو ہے کچھ ہیوی آیتیں بھی ہے، اپن اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو پھر اس کے اندر جو ہے اسی لیے ہم لوگ تھوڑا سا اس کے ڈیٹیل اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم لوگ لے رہے تھے تاکہ جب ہم پڑھیں تو پھر اس کی آیتوں کو پھر ہم اچھے سے
سمجھ بھی جائیں، یہ نہیں کہ ہم جو ہے سراسری پڑھ کر جلدی سے جو ہے گزر جائیں. تو ایک ایک چیز ہم کو سمجھنی بھی ضروری ہے. اور پھر کیا ہے، بہت ساری ریکویسٹ بھی آ رہی کہ بھئی تھوڑا سا اچھے سے جو ہے سلو جائیں، کیونکہ ہم لوگ فاسٹ ہے تو ہم لوگ کیچ نہیں کر سک رہے. تو خیر وہ بھی چیز کا بھی ذہن میں رکھی جائے گی بات، اور پھر ساتھ میں کور کرنے کا پھر ہمارا ایک ٹارگٹ بھی ہے، تو وہ دونوں بھی سائملٹینیسلی ہم لوگ بیلنس کریں گے. تو کچھ ہم ڈیٹیلز میں بھی پڑھیں گے اور کچھ بھاگیں گے بھی. تو دونوں بھی جو ہے آپ لوگوں کو لے کر چلنے کا ہے انشاءاللہ. تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو بیت العتیق کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ قدیم گھر کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تصور سے ہی دل کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو گھر ہے اس کی زیارت کرنے کی جو ہے تو سعادت ہم کو نصیب فرما دے، اور اس کا حج کرنے کی سعادت ہم کو نصیب فرما دے. ہم میں سے جتنی بہنیں جو ابھی اس کی سعادت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی سعادت کی جو ہے اس کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے لیے تمام اس کے انتظامات ہمارے لیے آسان کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ تو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں پر سے انسان کا گمان بھی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس کی تڑپ ہے، اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا گھر کا دیدار کریں. ہم جو ہے حج جو ہمارا جو فریضہ ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کو ادا کریں. اور تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تو ہی راستے آسان کرنے والا ہے، تو ہمارے لیے راستہ آسان کر دے. اور ہم کو وہ مناظر اللہ تعالیٰ تو دکھا جو ہمارے ایمان افروز مناظر ہے، جو شاعر اللہ ہے، جس سے تیرا شعور پیدا ہو، تیری یاد پیدا ہو. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو جگہ تھی، اللہ تعالیٰ وہ جگہ ہم کو دیکھنا نصیب کرے، وہاں کا حج ہم کو نصیب کرے، وہ تمام مناسک ویسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ تعالیٰ تو نے اپنے نبی کو سکھایا ہے اور تو نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا. یا الہ العالمین ہم کو شرک کے ہر اقسام سے تو ہماری حفاظت فرما. شرک کے چھوٹے چھوٹے قسم جو شرک اصغر ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، اور شرک اکبر سے بھی تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو تیرے گھر ہے اس کو پاک صاف رکھنے والا اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین تو ہم کو شرک کی گندگیوں سے اور یہ سب سے جو بڑا جھوٹ ہے اس سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو ذلیل ہونے سے بچا، اور تو ہم کو عزت دار لوگوں میں، مکرمون میں اللہ تعالیٰ تو شامل فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو یہ عذاب الحریق سے اللہ حفاظت فرما دے، یہ حمیم سے اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما دے، یہ آگ کے لباس سے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کا منظر پڑھتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف پڑھنے پر ہمارے دل گھبرا جا رہے ہیں، ہم تو اس کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ بے شک تو جس کو امن میں رکھ دیا، تو جس کو اس سے سلامتی میں رکھ دیا، تو وہ تو اس کی سرسراہٹ تک نہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جنت کے اعلیٰ درجات میں تو ہمیں جگہ نصیب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ صرف تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، صرف تیرے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین تمام تر شرک کے اقسام کو چھوڑ کر حنف ہو کر، یعنی کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ایک سو ہو کر تیری عبادت کرتے تھے ویسی عبادت کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.